اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، معراج کا بیان ہے اخلاق کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تہجد کی نماز شروع کی، یعنی جب نفلیں پڑھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ اے میرے محبوب، اپنے آپ کو اتنا نہ تھکا دے کہ دوسری عبادت کرنے کے لیے آپ کا بدن درد کرنے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مزید بڑھاؤ، مزید بڑھاؤ۔ وہ اخلاق کہیں سے لاؤ، خون آنسو رو اللہ کے سامنے، امت برباد ہو گئی۔ ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے دو بھائی چند مرلے کی زمین پر آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ ایک آنگن میں کھیلنے والے دو بہنیں ایک چارپائی پہ گلے میں بائیں ڈال کر سونے والے بھائی آج ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ 2 گز زمین پر 2 لاکھ روپے پر، ایک مرلے کی دکان پر، ایک رشتے پر رشتے تو آسمان پر طے ہوتے ہیں، نہیں ہو سکتا رشتہ۔ ایک چھاتی کا دودھ بھول گئے، ایک آنگن کا کھیل بھول گئے، ایک برتن میں کھانا کھانا بھول گئے، آپس میں گلے مل کر سونا بھول گئے۔ ایسی بد اخلاقی نے آگ لگائی، گھروں میں آگ لگ گئی، بازاروں میں آگ لگ گئی، مسجدوں میں آگ لگ گئی۔ کھلیانوں کی آگ تو بجھ جاتی ہے، بد اخلاقی کی لگی ہوئی آگ سمندر کے پانی سے بھی نہیں بجھتی۔ نبوت کے اخلاق ہے تو شاید یہ آگ بجھ سکے۔ یہ ہڈیوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اپنے بھائیوں کی کمیاں چھپانا سیکھو۔ اگر اللہ کے دربار میں مرتبہ چاہتے ہو، اپنی نظریں بند کر لو۔ اس کام کو اللہ چلا رہا ہے، میری بے اصولی سے میں مردود ہوں گا۔ یہ کام نہیں رکے گا، یہ کام ہدایت پہ جا کے رکے گا۔ وہ اللہ کا بندہ مانگ گیا، ردھو کے مانگ گیا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، زانی زنا کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کرے، اور ہمارا نبی کہہ رہا ہے نہیں نہیں، تو نے زنا نہیں کیا، تو نے چوما ہے، جا جا۔ نہیں نہیں، میں نے زنا کیا ہے، کہا نہیں نہیں تو نے چوما ہے، کہا نہیں نہیں میں نے زنا کیا ہے، کہا نہیں نہیں تو نے چوما ہے۔ وہ اقراری مجرم پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم جھانک جھانک کے کمیاں تلاش کرتے ہیں، جھانک کھانک کے دیکھتے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کہیں سے اخلاق لاؤ، یہ مٹ گئے ہمارے اندر سے۔ تو یہ ساری محنت مردود ہو جائے گی۔ جن سے تلواریں ٹکرا رہی ہے، ان کی قیدیوں کو چھوڑنے کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ جب وہ نہیں آئے تو آپ نے کہا چلو بھائی طائف پہ حملہ کرو۔ دل میں یہ تھا کہ اگر میں تاخیر کرتا ہوں تو سب کہیں گے مال کیوں نہیں تقسیم ہو رہا، تو ان کو کسی چیز میں مشغول کر دیا اور طائف پر حملہ کر دیا اور مال جورانا میں روک دیا۔ 20 دن حملے میں گزر گئے، وہ پھر بھی نہیں آئے۔ جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پہ چلے گئے، وہ بھی نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تو آتے ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم کیا، قیدی تقسیم کیے۔ اگلے دن وہ پہنچ گئے کہ جی ہمیں معاف کر دے اور ہمارے قیدی اور ہمارا مال ہمیں واپس کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو، 1 مہینہ تمہارا انتظار کیا، کہاں تھے تم؟ اب ایک بات مان لو، قیدی لے لو یا مال لے لو۔ وہ کہنے لگے جی مال تو پھر بھی آ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیدی واپس کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور میری آل کی قیدی، میرے اور بنو ہاشم کے ہاتھ میں جو قیدی آئے ہیں، مہاجر و انصار کے ہاتھ میں جو قیدی آئے ہیں، وہ تو میں ان سے پوچھے بغیر ضمانت دیتا ہوں سب واپس۔ جو باقی لوگوں میں قیدی تقسیم ہوئے ہیں، اب ان کا معاملہ وہ جانے۔
میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، دشمن کو عطا کرنے کی ترکیبیں بتائی جا رہی ہے۔ ہم اپنوں کو کھینچ رہے ہیں اور پرایوں کو نواز رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرنا، فجر کی نماز میں آ جانا اور کھڑے ہو کر زور سے معافی مانگنا۔ میں تقریر کروں گا۔ فجر کی نماز میں انہوں نے نعرہ لگایا، یا رسول اللہ معاف کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز لے لو، مال یا اولاد؟ انہوں نے کہا مال نہیں، اولاد چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قیدی اور میری آل کے قیدی، میرے انصار و مہاجرین کے قیدی سب واپس۔ بھائی باقی چاہے تو واپس کرے، چاہے تو نہ کرے، اور تمنا یہی تھی کہ یہ بھی واپس کر دے۔ تو بنو سلیم اور بنو فزارہ اور بنو تمیم بولے اللہ کا رسول کرتا ہے تو کرے، آل رسول کرتی ہے تو کرے، انصار و مہاجرین کرتے ہیں تو کرے۔ ہم نے یہ دستور نہیں دیکھا کہ پہلے لڑائی کرو پھر قیدی چھوڑ دو۔ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ واضح منشا نبوت کو رد کر دیا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بنو تمیم کے سردار اقرا بن حابس نے کہا اللہ کا رسول چھوڑتا ہے تو چھوڑے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بنو فزارہ کے سردار عینیہ بن حسن فزاری نے کہا اللہ کا رسول چھوڑتا ہے چھوڑے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی بلاؤ ان کو۔ بنو سلیم کے سردار آ گئے۔ بنو فزارہ بنو تمیم یہ صحابی ہے، وہ کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں، یہ 9 مسلم تھے، سارے 9 مسلم نئے مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بھائی ایک سودا کرو، ہر قیدی کے بدلے 6 اونٹ لے لو اور قیدی واپس کر دو۔ اونٹ دوں گا نہیں، اونٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا جی منظور ہے۔ 6 اونٹ فی قیدی اپنی طرف سے ان کو دیے، قیدی واپس لیے۔ پھر کہا 6,500 اکٹھے ہو جائیں۔ پھر کہا ان سب کو ایک ایک جوڑا میری طرف سے دیا جائے۔ کہا بھائی جاؤ آزاد ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزادی کہاں؟ آپ نے غلام بنا لیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وہ اخلاق لایا تھا جس نے دشمن کو دوست بنا دیا۔ ہم نے اپنوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بکھیر دیے۔ یہ زاد راہ ہے، اس کے بغیر یہ منزل ملے نہیں ہوتی، یہ ہمارے سواری ہے۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو یقین مانیں کہ جس میں جتنی بھی دینداری ہو لیکن اس میں اخلاق نہ ہو وہ جنت نہیں جا سکتا۔ جس کے اخلاق اچھے ہو وہ جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔